یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور اسے جو مقام مرتبہ عطا فرمایا، عزتوں کے تاج عطا فرمائے، خوبصورت زبان عطا فرمائی، تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اس پیاری زبان سے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اس کے ذکر میں رہے، اس کی عبادت کرے۔ جو اعضائے جسمانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کا جو صحیح استعمال ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم ان اعضاء سے اللہ کی عبادت کریں اور وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، اور ان اعضاء کے استعمال میں ہرگز وہ کام نہ لے کے آئے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ان عظیم نعمتوں کی ہمیں قدر تعلیم کرنی چاہیے، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ان اعضاء سے ہم غلط کام کرتے ہیں، ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، تو یاد رکھیے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن گواہی دیں گے السنتہم، یہ جو زبانیں ہیں نا، یہ زبانیں بولیں گی۔ آج ہم اس زبان کا استعمال جو غلط کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے محشر کا دن جب ہوگا تو یہ زبان جو ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہوگی۔ ہم نے اس سے جو بولا، جھوٹ بولے، گالیاں نکالی اور غیبتیں کی، بہتان باندھے، اس زبان کے ذریعے دہشت گردی پھیلائی، لوگوں کو ستایا، زبان کے استعمال سے جو کچھ ہم نے کیا، قیامت کے روز یہ زبان خود گواہی دے گی کہ میں نے دنیا کے اندر یہ کام کیا۔ اور یہ ہاتھ ہے، ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے عظیم نعمت ہے، لیکن میرے عزیزوں یہ نعمت اگر ہم نے اس کا استعمال درست کیا، ان کا استعمال صحیح کیا تو فبہا، وگرنہ یاد رکھیے یہ ہاتھ بھی بولیں گے، اور یہ پاؤں جن سے ہم چلتے ہیں، اپنے معاملات کے لیے بھی چلتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف جاتے ہیں، تو اگر ان کا استعمال درست ہے سو فبہا، وگرنہ یاد رکھو یہ پاؤں بھی بولیں گے کہ ہم نے چوریاں کی، بے حیائی کے کاموں کی طرف ہم چل کے گئے، گندے کاموں کی طرف گئے، لوگوں کے اندر فتنہ و فساد ڈالنے کے لیے ہم چل کے گئے، تو یاد رکھیے یہ پاؤں خود بتا دیں گے، خود گواہی دیں گے۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے اس پر۔ تو میرے عزیزوں، ہم ایک حدیث پاک گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کر رہے تھے کہ 7 آدمی قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت کے سائے میں چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان 7 آدمیوں کو
اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا، سایہ رحمت میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ دو آدمیوں کا ہم نے ذکر کیا کہ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے جوانی کے عالم کے اندر اللہ کی عبادت کی۔ آج ہم تیسرا آدمی، اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا آدمی جس کو محشر کے دن اللہ رب العالمین عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، فرمایا وہ ہے رجل قلبہ معلق فی المسجد، فرمایا رجل قلبہ، ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے، معلق ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ معلق کا مطلب کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ جناب صبح کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ریاضت کرنے کے بعد اپنے کام کاج کو نکلا، لیکن کام بھی کر رہا ہے اور دل کے اندر بار بار خیال کیا آتا ہے کہ میں نے کب مسجد میں جانا ہے، میں نے کب اللہ کی عبادت کرنے جانا ہے، میں نے کب نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے جانا ہے۔ وہ جناب اسی فکر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، حالانکہ کام کر رہے ہیں، کوئی حد نہیں، جائز کام ہے، بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے، نکلنا ہے، بالکل کرے، لیکن کام بھی کر رہا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، مسجد کی طرف جا رہا ہے، مسجد کی طرف کھینچا ہوا ہے۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ لی، پھر اپنے کام کو نکل گیا، لیکن آئیے رجل قلبہ معلق فی المسجد، معلق فی المسجد، لیکن ہاں پھر وہ جناب عصر کی فکر کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک فکر ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، میں نے مسجد میں جانا ہے، میں نے مسجد میں جانا ہے جی۔ پھر اسی طرح عصر میں آ گیا، عصر کی نماز پڑھی، تو پھر مغرب کے لیے دل کھنچ رہا ہے، مغرب کی نماز پڑھی تو عشاء کی نماز پڑھ لی، اب رات ہو گئی، گھر آ گیا، سو گیا، لیکن کن خیالات میں سویا کہ اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچانا اور مجھے توفیق دینا کہ میں صبح کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کروں۔ اب ساری رات وہ اسی خیال کے اندر سویا، یہی خیال لے کر سویا۔ تو بھائیو اسی طرح پھر ایک جمعہ پڑا، پھر اس کو فکر ہے کہ میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں آئندہ جمعہ بھی مسجد میں ادا کروں گا، ہفتہ بھر۔ اب دیکھیں نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، پھر اس کو دوسری نماز نصیب ہو جاتی ہے، تو فرمایا اس دوران جتنے اس نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اگلی نماز میں گیا تو پچھلی نماز سے لے کر اب تک بھولے چکے جو خطائیں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جمعہ پڑا، آئندہ جمعہ میں پہنچا، اللہ نے توفیق دی، ہمت کوشش کر کے جمعہ پڑھا تو دوران ہفتہ جو خطائیں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کبیرہ گناہوں سے بچے اور وہ گناہ نہ کرے کہ جو شرعی حد کے زمرہ میں آتے ہو، کبیرہ گناہ ہو تو پھر وہ اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ ہے تو وہ اسی طرح ہوگا کہ بندہ معاف کرے گا تو ہوگا۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ڈاکہ ڈالے، چوری کرے، ظلم کرے، قتل کرے اور پھر کہے یا اللہ مجھے معافی دے دے۔ ارے بھائی یہ تو معاملہ شرعی ہے، جس کا آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کا مال واپس کر اور اس سے معافی مانگ۔
وہ معاف کرے گا، اللہ بھی معاف کرے گا۔ اب معاملہ حقوق العباد کا آ گیا ہے، تو لوگوں کے حق بھی کھائے اور کہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ پہلے بندہ معاف کرے گا، پھر رب معاف کرے گا۔ لہذا اس نے یہ نظام دو دیے، حقوق اللہ جو اس کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرو، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں ان کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جس کا دل لگا رہتا ہے، معلق کا معنی تو سمجھو نا، ویسے تو ظاہر معنی ہے نا لٹکا ہونا، جیسے یہ لائٹ چل رہی ہے، یہ باندھی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے، قندیلیں مسجدوں کے دیواروں کے ساتھ لٹکائے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ محبت جو اس کی ہے اس کے دل سے وہ ختم نہیں ہو رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی ہے، ہر طرف پریشانی ہے، دکھوں کا بسیرا ہے، رونا چیخنا چلانا ہے، عجیب و غریب ماحول ہے، لیکن آج اس مختصر سی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جس نے مسجد سے محبت قائم رکھی، مسجد کو نہیں چھوڑا، آخر اسی محبت کے اندر وہ مر گیا۔ دنیا سے آخر جانا ہے، جہان فانی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات کو بقا ہے، سب کچھ فنا ہے، فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن ہاں اس نے تو اپنا دل رب کے گھر سے لگائے رکھا، اس نے رب تعالیٰ کے گھر سے دوستی کو چھوڑا ہی نہیں، اسی دوستی کے اندر مر گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر بڑی توجہ سے، ہر حدیث ہے، ہر بات کی توجہ والی ہے، اور یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دو آدمی آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی جدا ہوتے ہیں، ان کا اور کوئی نہیں۔ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ ان کا اکٹھا ہونا بھی اللہ کے لیے، ان کا جدا ہونا بھی اللہ کے لیے۔ آج تو دوستیاں لوگ کرتے ہیں نا جہاں مقصد ہوتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے لوگ دوستیاں کرتے ہیں، اور جب مقصد نہ ہو تو پھر دوستی ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایسی دوستی نہیں، دوستی وہ ہو کہ جس طرح آپ دیکھیں نا، آپ ایک عالم سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ ظاہر ہے اس کے ذریعے مجھے دین کا پتہ چلے۔ میں اس نمازی سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد میں جاتا ہے، تو ظاہر ہے کبھی میرے اندر سستی آئے گی تو مجھے کہے گا نا چل میرے ساتھ مسجد۔ تو کتنی پیاری دوستی ہے، اور یہ دوستی اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح ایک آدمی ذکر و فکر میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، تاکہ میں اس سے محبت کروں، میرے اندر بھی یہ چیز آ جائے، اس کی صحبت کا اثر مجھ پر بھی ہو جائے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں، کہ میں بڑی محدود عبادت کرتا ہوں، یہ میرے مقابلے میں اللہ کی عبادت میں زیادہ ہے، تو میں اس سے دوستی کر لوں تاکہ اس کا اثر مجھ پر ہو جائے اور میں بھی عبادت کرنے والا بنوں۔ تو یہ آپ دیکھیں، دوستی ہو رہی ہے، تعلق محبت ہو رہی ہے، لیکن بیچ میں سوچ کیا ہے؟ کہیں دین کی سوچ ہے، کہیں عبادت کی سوچ ہے، اصلاح کی سوچ ہے، کہ یہ نمازی ہے میں نمازی بن جاؤں گا،
تو فرمایا کہ یہ دوستی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور پھر کہیں کوئی دوست غفلت کرے، سستی کرے یا برے کام کی طرف، تو یہ دوست اس کو روکے کہ نہ اللہ سے ڈر جا، ایسا کام نہ کر، اللہ کا خوف کر. یہاں تک کہ اسے سمجھاتے سمجھاتے وہ دوست اسے سیدھی راہ پہ لے آئے. کیونکہ دوستی حقیقت پر مبنی ہے. ایسا نہیں کہ دوست برے کام کرے اور یہ کہے بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. کیوں اچھی بات ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک چور سے آپ دوستی کرتے ہیں، وہ ڈاکے ڈالتا ہے، چوریاں کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو اور عبرت کا نشانہ بنا دو، تاکہ لوگ دوسرے بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم نے بھی یہ کام کیا تو ہمارا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے. برائی کا کیسے خاتمہ ہوگا؟ اسی طرح کوئی زنا کرتا ہے تو یہ دوست اس کو منع کرے، کوئی شراب پیتا ہے اسے منع کرے، کوئی برائی کا کام کرتا ہے اسے منع کرے. تو فرمایا کہ دوستی کے اندر یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دوستی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. اور دعا کرو کہ اچھے دوست ملیں. ایسے دوست اللہ ہمیں نہ عطا کرے جو ہمیں بے نمازی بنا دے، ہمیں دین سے دور کر دے، ہمیں علم سے دور کر دے، ہمیں عمل سے دور کر دے، ہمیں اولیاء سے دور کر دے، صالحین سے دور کر دے، ہمیں بزرگان دین کا بے ادب بنا دے. ہمیں ایسے دوست نہیں چاہیے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی صحبت میں جاؤ. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اچھے دوست کا کتنا فائدہ اور برے دوست کا کتنا جو ہے وہ گناہ ہے، اور برا دوست انسان کو کہاں لے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوتے نا تو عقبہ بن معیط، اچھا یہ حضور کے پاس بیٹھا کرتا، اور ظاہر ہے حضور کے پاس بیٹھا رہتا، اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو. جب محبت پیدا ہو گئی تو لوگ ظاہر ہے اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کرتے تھے. صحابہ کرام حضور کو اپنے گھر جانے کی دعوت دیتے اور بڑے خوش ہوتے کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے گھر میں آئے. تو ایک دن دیکھا عقبہ بن ابی معیط نے کہ لوگ حضور کو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، اور میں بھی دعوت ہوں کہ حضور میرے بھی گھر چلتے. آخر اس نے ایک دن کہہ دیا کہ یا رسول اللہ لوگوں کے گھروں میں آپ جاتے ہیں تو میرے گھر میں بھی آپ تشریف لے چلے تو مہربانی ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیری دعوت کو قبول کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا، تو دین اسلام میں داخل ہو جا اور میں تیرے گھر چلتا ہوں. لو جناب اس نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا. آپ علیہ السلام نے دعوت قبول فرما لی. اب جب حضور کے پاس یہ حضور کو اس نے دعوت بھی دے دی، کلمہ شریف بھی پڑھا، دین اسلام میں داخل ہو گیا. لو جناب جب یہ ابھی حضور تو یہاں مسجد میں نا، یہ اپنے واپس لوٹا یا چند دن بعد دعوت کا ٹائم رکھا تھا، اپنے دوستوں سے ملے. مثلا امیہ بن خلف اس کا بڑا نامی گرامی اس کا دوست تھا جو حضور کا مخالف تھا، اور یہ اس سے ملا. یہ آپس میں دوست تھے، یہ آپس میں دوست تھے. اور امیہ بن خلف سے یہ ملا اور اس سے کہا کہ میں تو اللہ کا فضل ہوا کہ دین اسلام میں داخل ہوں، کلمہ شریف پڑھ لیا ہے اور اللہ کے نبی کو میں دعوت دے آیا ہوں، وہ میرے گھر بھی آئیں گے. اس نے سنا وہ تو حضور کا مخالف تھا، اس کے جسم کو تو آگ لگ گئی. اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تو مسلمان ہو گیا، اسلام میں چلا گیا، اللہ کے نبی کا ساتھی بن گیا، یہ تو نے کیا کیا؟
پھر آپ علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنے لگا، وہ تو حضور کا مخالف تھا۔ دوستو یہ اس کی صحبت میں بیٹھا اور اس برے دوست کی وجہ سے اس کی باتوں نے اس پر اتنا اثر کیا کہ یہ دین اسلام سے منحرف ہو گیا۔ اندازہ فرمائیں کہ لوگ کہتے ہیں جناب برا دوست کیا کرتا ہے، برا دوست نے کیا کیا کہ ایک مسلمان کو مرتد بنا کے رکھا۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا مثال ہے؟ برا دوست کچھ نہیں کرتا، ساری رات کھڑے ہو کے ہمارے نوجوان محلوں میں ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، خدا را کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ یار اب رات کو اذانیں آنا شروع ہو گئی ہیں، مسجدوں میں لوگ جا رہے ہیں، یہ کیا پیغام ہے اور تم سونے جا رہے ہوتے ہو؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ آج کا نوجوان یہ دوستی کے اندر گمراہ ہو گیا، دوستی کے اندر بے نمازی بن گیا، اسے یہ بھی نہ پتہ چلا کہ رات کا نظام کیا ہوتا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اب یہاں پر جب یہ ظالم کفر میں چلا گیا، اب دیکھیے جب یہ کفر میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی، حضور کو کتنی تکلیف ہوگی، لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ قرآن کی آیت اتری پارہ نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی کے بارے میں جو اسلام سے منحرف ہو کر کفر میں گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جب قیامت کے دن یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہوگا اور کاٹ کاٹ کر کہتا ہوگا کہ ہے میں ظالموں کے ساتھ نہ جاتا، میں رسول اللہ کے ساتھ رہتا، میں حضور کے ساتھ رہتا تو آج میں کامیاب ہو جاتا۔ آج لوگ جنت میں جا رہے ہیں، آج جو حضور کے ساتھی ہیں ان کو عزتوں کے تاج عطا فرما دیے گئے۔ آج اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے انہیں حوض کوثر اور جام پلا رہے اور ہم کافر لوگ مارے پھرتے۔ اللہ نے کیا فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ کافر قیامت کے دن کہے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ کفر پر مر گئے تھے، اے فرشتوں آج ان کو چہروں کے بل جہنم کے اندر گھسیٹو۔ جہنم کے اندر کافروں کو گھسیٹا جا رہا ہے، آگ کے اندر ان کے جسم جل رہے ہیں۔ جب اس پوزیشن میں ہوں گے نا تو پھر کافر کیا کہتے ہوں گے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر اس وقت کہتے ہوں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اللہ رسول سے محبت کی ہوتی، آقا کریم علیہ السلام کو دوست بنایا ہوتا، ان کے مشن کو اپنایا ہوتا، تو آج معاشر کے دن ہمیں ان سزاؤں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میرے دوستو سوچئے کہ ہم نے کیسا دوست بنانا ہے، اور یہ بھی میں کہوں گا کہ دوست ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام قرآن حدیث کیوں، چلیے حدیث سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، المرء مع من احب، فرمایا کہ دنیا کے اندر جو جس کی محبت کے اندر فوت ہوا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جی، اسی کی محبت کے اندر وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے جس اچھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جو ہے نا، یہ ترمذی شریف کی حدیث بڑی کتابوں سے آپ سن رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، توجہ، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب دوست ہم نے وہ بنانا ہے جو واقعی دوست ہے، تاکہ پھر اس کے ذریعے میں دین پر مستقیم رہوں، اور پھر قیامت کے دن آج دنیا کے اندر میں نے جس دین کی بنیاد پر دوستی کی اور پھر میں قائم اسی کے ساتھ رہا،
تو قیامت کے دن اسی کے لیے اٹھوں گا، تو دین پر اٹھوں گا، دین اسلام پر اٹھوں گا، اسی کی محبت میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا خیال کرو تم دوست بناتے وقت کہ میں کیسا دوست بنا رہا ہوں۔ میں یوں خادم کہ تو غور کر تو کیسا دوست بنا رہا ہے، کیسا دوست۔ لہذا دوست بناؤ، لیکن دوست ایسا بناؤ کہ جس میں ہمارے لیے علم میں، عمل میں، زہد میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کے قرب میں، یعنی ان چیزوں کے اندر ہماری محبت بڑھے، لیکن دنیاوی کسی مقصد کے لیے دوست نہ بناؤ۔ اور اگر آج ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جو ہے وہ محشر کے دن جب کوئی سایہ نہیں، لیکن رحمان اسے اپنا عرش رحمت کا سایہ اسے عطا فرمائے کہ بندے تو میرے لیے دنیا میں رہا، تو آ میری رحمت کے سائے میں اس قیامت کے افراتفری سے محفوظ ہو جائے۔ اب ایک حدیث سنیے جامع ترمذی شریف، اسی موضوع پر جو عرض کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور سچی محبت کرے اور ایسے دوست بنائے کہ جن کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت پڑے، اللہ کی عبادت کے قریب جائے، برائی سے دور ہو جائے، اور پھر اللہ کے خوف سے رویا کرے۔ اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے، نم ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے رونے والا آدمی جو ہے وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے فرمایا کہ جس طرح گائے بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، لہذا اسی طرح فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فرمایا کہ جس نے، یہ پانچواں آدمی جس کو رحمان اپنا رحمت کا سایہ عطا کریں گے محشر کے دن، پانچویں نمبر پر فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا جائے یہاں تک کہ اس کا دل ایسا ہو گیا کہ ففاضت عیناہ، اس کی آنکھ میں آنسو بہا دی۔ اور یہ قدرتی امر ہے، اس میں بندے کی بس کی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ بعض دفعہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف آتا ہے اور آنکھ آنسو بہا دیتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی رہی دنیا کے اندر، تو فرمایا اب ظاہر آنکھ کا تعلق جسم کے ساتھ، ایک وجود کے ساتھ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا وجود کہ جس کے وجود میں ایسی آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ ایسے آدمی کو بھی عطا فرمائے گا کہ جس کی آنکھ اللہ کے ڈر سے رویا کرتی ہے۔ ہاں جی، اور چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال، ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس کو ایک حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے دی، گناہ کی طرف بلایا، اور وہ عورت بھی حسین و جمیل ہے، بڑے حسن والی، اور اس کو گناہ کی دعوت دی، اور جب اس نے بلایا
गुनाह की दावत दी, इसने आगे से क्या कहा कि इन्नी अखाफुल्लाह, कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह ताला से डरता हूं। बोलिए, मैं अल्लाह ताला से डरता हूं। हाँ, ये तो आखिरी गुनाह है, एक लम्हे का मामला है, लेकिन क़यामत वाले दिन मेरे साथ क्या बनेगा? अल्लाह के अज़ाबों का सामना कौन करेगा? तो लिहाजा वो अल्लाह से डर जाता है और गुनाह के करीब नहीं जाता, जबकि उसके पास ताकत कुव्वत भी है, ख्वाहिशात नफसानी सारे मामलात हैं, लेकिन वो अल्लाह से डर कर गुनाह से दूर हो जाता है। तो फरमाया जो अल्लाह से डर कर गुनाह से दूर हो गया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे भी अपना साया अता करेगा। और 7वें नंबर पर इस हदीस में फरमाया कि वो आदमी कि जो अल्लाह की राह में इस तरह से सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं को खबर ना हो, यानी छुपा कर, इलानिया भी कुरान में है, देना चाहिए, ज़ाहिरन भी देना चाहिए, छुपा कर भी देना चाहिए, लेकिन यहाँ हदीस पाक में फरमाया कि जो छुपा कर अल्लाह की राह में को सदका करता है तो इरशाद फरमाया कि ऐसा आदमी भी, और परसों के दर्स में हम हदीस बयान करके गए ना कि कुरान पाक का दर्स हो रहा था, तो उसमें हदीस आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने सलाम ने फरमाया कि जो ज़कात करते हो ना, आम नफली, और ज़कात जिस पर लाजिम थी ज़कात देता रहा, लेकिन कहीं वो ज़कात ना दे सका, तो तुम ये जो नफली सदकात देते रहते हो ना, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा कि इसके नफली सदकात को ज़कात में शुमार करो। अंदाज़ा तो करें, इसलिए इन नफली सदकात की तरफ तवज्जो रखें। आज हमारी यह हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई, और जो कुछ हमने सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।